الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. کیا بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کیا بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور جہاں ہمارا. محترم حضرات، آج میں ان جیالوں اور سرپرستان اسلام کی تھوڑی سی تاریخ اور ادنا سی جھلک دکھلانا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے تن من کی بازی لگا کر اس ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرایا تھا. حضرات سامعین، جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ و عیارانہ چال سے آنکھ کے مالک بن بیٹھے، جب باشندگان ہند پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستان کے رہنے والوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون پسینے کی طرح بہایا جانے لگا، تو ایسے نازک وقت میں سب سے پہلے جس نے علامِ بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر، امام جلیل، رئیس الاولیاء، فخر چمن، شاہ عبدالعزیز بن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تھے. یہ وہی مرد مجاہد درویش خدا ہے جس نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا. شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا ایک گولی تھی جس کے چلتے ہی انگریزوں کی نیند حرام ہو گئی. جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرائے جانے لگے. اب مسجد درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کا سبق پڑھانے والے علماء اکرام، اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون جگر سے زمین اسلام کو روشن کرانے والے علماء اکرام اور بزرگان دین اپنے مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور فرنگیوں کے خلاف ہاتھ بنا کر منزل کی طرف بے سر و سامانی کے عالم میں نکل پڑے اور اس شہر کے مصداق بن گئے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہرو آتے گئے کارواں بنتا گیا. یہ کارواں طویل مسافت طے کرتے ہوئے کس طرح منزل مقصود تک پہنچا، یہ ایک لمبی داستان ہے جس میں امنگیں بھی ہے، محرومیاں بھی. ہمارے علماء کرام کبھی تو مالٹا کی جیل میں قیام کرتے ہیں تو کبھی عدالت کے کٹگرے میں کھڑے ہو کر نغمہ آزادی سناتے ہیں، مگر ان شیروں نے کبھی ہمت نہیں ہاری. اس بس میں جنوب کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے محفل تک، اس بس میں جنوب کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے محفل تک، بےتابی ان کی عام ہوئی صحراؤں سے لے کر ساحل تک. وقت غیور فرزندوں، یہ حقیقت روز روشن کی طرح آیا ہے. اگر علماء کرام ہندوستان کی جنگ آزادی میں حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا. اگر آزادی کے ہیرو یہ نہ ہوتے تو کبھی آزادی کی تاریخ نہ چلتی، نہ تحریک بالا کوٹ چلتی، نہ تحریک ہندوستان چھوڑو چلتی، نہ تحریک ریشمی رومال چلتی. غرضی کا ان کفن بردوش علماء کرام نے اپنے تن من دھن کی بازی لگا کر اس غلام ہندوستان کو آزاد کرایا تھا. مگر افسوس ہوتا ہے جب ہم برادران وطن کی زبان سے الفاظ سنتے ہیں کہ مسلمانوں نے اور ان کے رہنماؤں نے جنگ آزادی میں کوئی خاص کردار ادا نہیں کیا. میں ان سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی. پھر بھی کہتے ہیں ہم سے اہل وطن، یہ وطن ہمارا ہے تمہارا نہیں. انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.